سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، اللہ رب العزت نے اس جگہ پر جو کمزور اور بوسیدہ حالت میں ایک گھر پہلے سے چلا آ رہا تھا، قدیم زمانے سے موجود تھا، اس کی جگہ پر یہ مضبوط عمارت کے ساتھ اور مزید توسیع کے ساتھ کشادہ مسجد تعمیر کرا تھا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے، بندے کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ بندوں کی جائز مقصدوں کو پورا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کام میں برکت نصیب فرماتا ہے۔ اسباب تو اللہ کے بندے ہی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ دار الاسباب کا مطلب جہاں ہر کام کسی ذریعے سے ہوتا ہے، بغیر ذریعے کے اور بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہوتا، اس جگہ کو دار الاسباب کہتے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، کچھ کرنے سے روزی ملتی ہے، کچھ کرنے سے کام ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنے اور بیٹھ کے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب اللہ کے بندے کچھ ہمت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور اللہ سے بھیک مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ کئی مہینوں سے مسلسل کام چلتا رہا اور گاؤں والے بھی، محلے والے بھی بہت ذوق شوق اور فکر و خوشی کے ساتھ اس میں حصہ لیتے رہے۔ اللہ پاک نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا اور آج ہم اس موقف میں ہیں کہ اللہ کے اس نئے اور مبارک گھر میں ہم بیٹھ کر کے اس کی ایک افتتاحی تقریب منا رہے ہیں۔ یہ تو ایک افتتاح ہے، یعنی مسجد کا کام چل رہا تھا، اب پورا ہو گیا ہے۔ اس کا آغاز کرنے کے لیے ایک رسمی طور پر تقریب ہوتی ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اہمیت سب سے زیادہ جس چیز کی ہے وہ اب اس مسجد کو 5 وقت آباد رکھنے کی، کہ مسجد ہمیشہ آباد رہے۔ جتنے لوگ، کچھ لوگ تو اطراف اکناف سے، اڑوس پڑوس سے آ گئے ہیں، کچھ لوگ یہیں کے، جو یہیں کے لوگ ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا گھر بنانا تو آسان ہے، اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، بڑی فکر، جستجو اور جد و جہد کو چاہتا ہے۔ ہر آدمی کے نمازی ہونے کو چاہتا ہے۔ جب ہر آدمی نمازی ہوگا تو مسجد آباد ہوگی۔ اگر مسجد تو بن جائے لیکن وہاں نمازی نہ ہو تو اس تعمیر کا کیا ہوگا؟ کتنی عمارتیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو ہائی ویز پہ نظر آتی ہیں، راستوں میں بڑی شاندار بنی ہوئی ہے، 200 300 400 سال کی اس کی تاریخ ہے، لیکن 400 سال سے ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی اس میں عبادت کرنے والا ہے نہ نماز پڑھنے والا۔ ہندو بچے اس میں بیٹھ کر کے شطرنج کھیل رہے ہیں،
تاش کھیل رہے ہیں، پتے کھیل لے رہے ہیں، اس کے اندر دیواروں پہ سب کوئلہ لکھ کے بھرا دیے ہیں، وہ مورتیوں کے نام ہیں، ہندوؤں کے نام ہیں، سب اس کے اوپر بھرے ہوئے ہیں۔ ایسی کتنی مسجدیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کئی مسجد میں جا کر کسی طرف نماز پڑھیں گے بولے تو پڑھے ویسا بھی نہیں، اتنا گندا کرتے۔ چلو بھائی آئے سوتے وہ کچھ نماز پڑھیں گے بول کے ہم سیڑھیاں چڑھ کے جا کے چھت کے اوپر اشراق پڑھ لیے۔ چھت کے اوپر اشراق پڑھ لیے تو وہ پڑھ لینا دکھ گیا تو محلے والے سب جمع ہو کے لوگ بولے کہ صاحب یہ مسجد میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے کا نہیں ہے، یہ مسجد ہمارے قبضے میں ہے، یہ مسجد ہمارے گاؤں کی ہے، تم لوگ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے بول کے۔ پھر سرپنچ کو معلوم ہو گیا، پھر سرپنچ بولا بھائی دیکھو مسجد ہی ہے مگر یہاں نکو آؤ تم لوگ، یہاں گڑبڑ نکو کرو یا کچھ بھی نکو کرو ایسا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی مسجدیں ہیں صدیوں سے پڑی ہوئی، اس سے زیادہ مضبوط ہے، اس سے زیادہ شاندار ہے، انتہائی خوبصورت مسجد ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ تو مسجد بنانا اصل کام نہیں ہے، مسجد آباد رکھنا اصل کام ہے۔ مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ حاجیوں کو کپڑے دیتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ مکے میں ایک کنواں ہے، بوڑی ہے، اس کا نام زمزم ہے، اس بوڑی سے کسی دوسرے کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ ایک قبیلے کے لوگ تھے، ہمارا یہ حق ہے، ہم ہی پانی نکال کے ہم ہی پلائیں گے، دوسرا کوئی بھی نہیں کرنا ہے کام، وہی لوگ کرتے تھے۔ پھر باہر سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے واسطے، تو وہ لوگ اپنے کپڑوں میں حج نہیں کر سکتے تھے، تو قریش کے خاندان والے کپڑے دیے تو ان کے کپڑے لے کے پہن کے حج کر سکتے تھے، اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے بہت سارے رسم رواج بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم لوگ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اور اس کو بنانا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، یہ کام کو ایمان لانے کے کام کے برابر سمجھ رہے ہو؟ ایمان جو لاتے ہیں اور جو ایمان لا کر نماز قائم کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ کدھر؟ اور یہ پانی پلانے والے، یہ کرنے والے کدھر؟ یہ کون سا بڑا کام تم لوگ کر رہے ہو؟ جس کو پیاس لگے گی وہ خود ہی پانی پی لے گا، تم پانی پلا کے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ پیارے بندے تو وہ ہیں کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان رکھنا اور دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرنا۔ اللہ کا دین زندہ رہے، اللہ کا دین قائم رہے، نمازیں ہوتی رہیں، اذانیں ہوتی رہیں، ہم لوگ قرآن پڑھنا جانیں، ہم قرآن پڑھیں، ہمارے بچے مکتب جاتے رہیں، ہمارے بچوں کو اللہ کا دین معلوم ہوتا رہے۔ یہ ہے وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مجاہدہ، اللہ کے راستے کی محنت۔ یہ کرنے والے اور صرف جو ہے حاجیوں کو پانی پلانے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصل چیز ایمان لانا ہے، اصل چیز اللہ کے وعدوں وعیدوں پہ یقین کرنا ہے، اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کو قائم کرنا ہے، اصل چیز وقت پر اذان ہونا اور اذان ہوتے ہی ہر مومن مرد کا مسجد پہنچنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ یہ نہیں کر کے خالی عمارت بنا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عمارت بنانے سے سہولت تو ہو گئی ہے، بھئی صاف ستھری ہے، فین ہے، روشنی ہے، بجلی ہے، وضو خانہ ہے، طہارت خانہ ہے، سب ہے، یہ سہولتیں ہو گئی۔ یہ ساری سہولتیں کائے کے واسطے ہیں؟ کنگٹی میں اور ایک مسجد بن جانا بلکہ اس کے واسطے ہیں، یا اس کے واسطے ہیں کہ کنگٹی کا ہر مسلمان نمازی بن جائے؟ اس کے واسطے مرد بھی نمازی بن جائے، عورت بھی نمازی بن جائے،
ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں، جوان بھی نمازی بنے، سب نمازی بن جائیں، اصل تو نماز آباد کرنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کے گھروں کو وہی آباد رکھتے ہیں، بناتے ہیں نہیں، بناتے ہیں ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے، وہ بھی بہت بڑا کار خیر ہے، لیکن یہاں اللہ کے بنانے کی بات نہیں کر رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے بنے ہوئے گھروں کو جو آباد رکھتے ہیں۔ آباد کون رکھتے ہیں؟ اللہ کے گھر بن گیا، لیکن گھروں کو آباد کون رکھتے ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، وہ شخص مسجد کو آباد رکھ سکتا ہے۔ مسجد کو آباد رکھنا، تعمیر عربی زبان کا لفظ ہے۔ تعمیر عمارت بنانے کو بھی کہتے ہیں اور تعمیر آباد کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ آباد کرنا اس کو، یہ آباد کیسے ہوتی ہے؟ سجدوں سے آباد ہوتی ہے، تلاوت سے آباد ہوتی ہے، مکتب سے آباد ہوتی ہے، دینی سرگرمیوں سے آباد ہوتی ہے، اس سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ مسجد جو ہے در و دیوار سے آباد نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے بستی کے مسلمانوں کی کہ وہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ مسجد تو بنانے والے اللہ کے ایک بندی کو دل میں خیال آیا اور کچھ تھوڑا سا دوسرے احباب بھی بعض ضرورت کی چیزوں میں معاون و مددگار ہو گئے۔ جگہ خرید لی گئی، تھوڑی سی پیچھے مل گئی تو اتنی بڑی بن گئی، ورنہ پھر ایک چھوٹی سی مسجد اسی طرح بن جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی بن گئی ماشاءاللہ، آج ہمارے بچے بڑے ہوں گے، کل ان کے لیے بڑی مسجد کی ضرورت ہے۔ ابھی جتنے لوگ ہیں ان کے لیے تو چھوٹی والی بھی چل جا سکتی تھی، لیکن اب ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں، یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہر گھر میں 2-3 نمازی، ہر گھر میں 2-3 نمازی، تو سب ملا کے پھر بڑی مسجد چاہیے۔ الحمدللہ مسجد بڑی بھی بن گئی، فرسٹ فلور بھی بن سکتا ہے، اس کے اوپر ایسی پختہ تعمیر ہو گئی، ضرورت پڑے تو اوپر بھی بن سکتا ہے۔ یہ بنانا ضرورت کے وقت میں کار خیر ہے، کار ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، جہاں ضرورت تھی وہاں مسجد تعمیر کر دی، تو اللہ تعالیٰ وہ کتنی بھی مسجد بنایا ہوگا، کیسی بھی بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جنت میں ایک محل اس کے لیے بنا دیتے ہیں، اپنی شان کے مطابق خاص محل اللہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسجد بنانا سب کے بس کی بات نہیں، اتنا بڑا ثواب آپ بتا رہے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن ہم لوگ سب تھوڑے ہی بنا سکتے ہیں، ہم میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، مسجد کیا بنائیں گے؟ ہر آدمی نہیں بنا سکتا اور اتنا بڑا ثواب نہیں حاصل کر سکتا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جنت میں خاص محل اللہ بنائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کب کہہ رہا ہوں پوری مسجد بنانے پر اللہ یہ اجر دے گا، اگر کوئی اللہ کے کسی گھر کی تعمیر میں قطع پرندے کے گھونسلے کے مطابق بھی حصہ لیا تو اللہ اس کو بھی عظیم الشان گھر بنا کے دے گا۔ قطع پرندہ اتنا ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو قطع کہتے ہیں عربی میں۔ قطع پرندہ، اس کا گھونسلہ کتنا ہوگا؟ اس کا گھونسلہ، اور وہ 2 انچ کا، اس کا گھونسلہ 3 انچ کا ہوگا، 5 انچ کا ہوگا۔ آپ آدھی اینٹ بول لیجیے، بہت سے بہت، اگر آدھی اینٹ کے برابر بھی کسی نے اس کی اتنی حیثیت تھی، اتنا ہی حصہ لیا مسجد میں، اس کو بھی اللہ ایک پورا محل بنا کے دے گے۔ وہ تو اللہ ہے، اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ مسجد بنانے کا بھی بہت اجر رکھے ہیں، لیکن مسجد آباد رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد نہ فخر کے لیے بنائی جاتی ہے اور نہ مسجد جو ہے دل کو خوش ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے۔
خالی دیکھو تو خوش ہونے سے تو کام نہیں چلتا. بہت سارے لوگ اتنے کاہل ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی کہ اب جا رہے ہیں سب میں مندر دکھی، اب کون اتر کے اندر جانا، اندر جا کے پوجا ووجا کرنا، کہاں کرنا. انہوں وہاں سے جاتے جاتے سائیکل پہ سے ڈنڈوت کر کے چلے جاتے. تو انہوں نے بنائی تو ہے عبادت کی جگہ، عبادت کرنے کو تیار نہیں، کاہل ہے، غافل ہے. ایسے ہی ہم لوگ بھی کر لیں کہ صاحب مسجد کے سامنے سے، ارے ماشاء اللہ بہت اچھی مسجد ہے بول کے چلے جانا، رکنا نہ نماز پڑھنا، تو کیا فائدہ ہے اس کے لیے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے. مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، مسجد کو آباد کرو، اپنے بچوں پر محنت کرو، اس علاقے کے نوجوانوں پر محنت کرو. بہت سے لوگ یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، کھانا پینا، ایسا مسلمانوں کے بچے برباد ہو جا رہے ہیں. ان کا یارانہ دوستانہ ایسا ہے کہ ان کو دیکھ کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں ہندو ہے کہ مسلمان ہے، وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. ایسی زندگی گزار رہے مسلمان بچے. ہم ان کو مسجد سے جوڑ دیں. جو مسجد سے جڑا ہوا ہوگا وہ شخص ایمان والا ہو. حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. اندھیروں میں بھی مسجد کی طرف جانے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے، ان کو قیامت کے دن کے اندھیروں میں کامل روشنی دی جائے گی. پل صراط پر اندھیرا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز اوور برج ہے. اب بڑے بڑے سڑکاں بن رہے ہیں نا، اس کے اوپر اوور برج ہے، نیچے سے ایک راستہ ہے تو اوپر سے اوور برج ہے. ایک اوور برج ہے، 1500 سال کا راستہ ہے وہ. ایسا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا نہیں، 1500 سال تک جس پر چلنا ہے، اتنا بڑا ہے. 500 سال چڑھنا، 500 سال سیدھا چلنا، 500 سال اترنا، اتنا بڑا برج ہے. کہاں ہے وہ برج؟ وہ برج اللہ کی جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. نیچے جہنم ہے، اوپر سے یہ اوور برج ہے. بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اوپر سے ہر مومن کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی، اس کو کچھ نہ کچھ جہنم پہ سے گزرنا ہی ہے. اتنی دیر کے لیے تو جہنم پہ سے جا رہا ہے، جانا ہی جانا ہے سب کو. اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور یہ قسم پوری کرے گا. اللہ سب کو وہاں سے گزرنا ہے، سب کو یہاں سے. اب جو لوگ اس پر اندھیرا ہے تو دنیا میں نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، اندھیرا ہو اجالا ہو، اذان ہوئی مسجد کو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کو خوشخبری سنا دو، یہ پل صراط پر اندھیرے میں نہیں چلے گا، روشنی دیں گے اللہ اس کو. اس کے پاس روشنی ہوگی، یہ روشنی سے چلے گا. اس کو سب دکھ رہا ہوگا راستہ، اور راستہ دیکھ رہا اس لیے آہستہ. اس پل صراط پر سے بعض لوگ بجلی کی طرح نکلیں گے، بعض لوگ تیز ہوا کی طرح نکلیں گے، بعض لوگ تیز گھوڑے کی طرح نکلیں گے، بعض لوگ آہستہ آہستہ نکلیں گے، بعض لوگ زخمی ہو کر ادھر نکلیں گے، بعض لوگ کٹ کے نیچے گریں گے. سب طرح طرح کے، مگر جانا سب کو ہے اس کے اوپر سے، سب کو گزرنا ہے اس میں. اب جو جہنمی ہوگا وہ نہیں گزر پائے گا، نیچے ہی گر جائے گا، نیچے گرے گا، نیچے جہنم ہے. بعض لوگ نکلیں گے ذرا زخمی ہو جائیں گے، پیروں میں مار لگ کے زخمی ہو کے نکل جائیں گے، مگر نکل جائیں گے، ادھر جنت ہے. جب نکل گئے تو جہنم سے بچ گئے، جتنے بھی زخمی ہو کے بھی بچ گئے. لیکن بعض بندے اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری کی برکت سے بجلی جیسا چمکتی نا، یہاں تو سینکڑوں میل کے بعد جا کے گرتی. ایسے وہ دیکھنے میں، پل جھپکنے میں ادھر سے جنت میں سے ایسے چلی جائیں گے، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن میرے دوستو، اس کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑتا ہے، نمازی بننا پڑتا ہے. نمازی نہیں بن کے ہم کیسے قبر میں کامیاب ہوں گے، کیسے ہم حشر میں کامیاب ہوں گے؟ آپ نہیں دیکھ رہے؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگ موجود ہیں کسی نہ کسی کو دفن کرنے قبرستان گئے ہوں گے. ہم بھی دیکھیں کسی کی قبر، وہ اتنا گڑا، اس گڑے کے اندر رکھ دیا، اسے پتھر وتھر لگا کے مٹی بھر دی، کتنا اندھیرا ہے اس کے اندر، کتنا اندھیرا ہے.
خالی اتنی بڑی مسجد کو بھی دروازے بند کر دیے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. وہ قبر اتنی سی آدمی کے اتنی چاہیے اور اس کے اندر پتھر رکھ کے مٹی بھر دیے, کتنا اندھیرا ہوگا. لیکن یہ اندھیرا سب کے واسطے نہیں ہے. جو نمازی ہیں ان کے لیے روشنی ہے. اللہ غیب سے روشنی فرمائیں گے اس اندھیرے کے اندر. باہر سے دیکھنے والا آ رہے ہیں اندھیرے میں ڈال کے آگے باہر کو بول کے بولے گا, لیکن اندر اس کو معلوم ہے کہ میں ایمان والا تھا, نماز والا تھا, اذان سن کر مسجد کو بھاگتا تھا. میرے اللہ بلا رہے ہیں, میرے اللہ بلا رہے ہیں, مجھے جانا چاہیے. امی بلائے تو بھاگتے, جی امی آؤ. بابا بلائے تو ابھی آ بابا. دادی بلائے تو آنا دادی ماں. سب بلائے تو بھاگ رہے. آفیسر بلائے تو یس سر. اور اللہ بلا رہا تو کان میں پردے پڑے ہوئے سن رہی نہیں کہ اللہ بلا رہا. ارے بھائی اللہ تمہارے آفیسر کی اتنا بھی نہیں ہے, اللہ کی حیثیت سرپنچ کی اتنی بھی نہیں ہے, اللہ کی حیثیت جو ہے وارڈ ممبر کی اتنی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب بلائے تو بھاگ رہے, اللہ بلائے تو نہیں, اللہ بلائے تو آنے کو تیار نہیں. ایسا سمجھ رہے ہم اللہ میں کیا کر لیتے, نہیں گئے تو بھی کیا کر لیتے. ایسا بن گیا دماغ ہمارا. ارے اللہ کیا کرتے, اللہ پوری بستی اٹھا کے پلٹ دیتے. اتنی بڑی قدرت ہے اللہ. اللہ کو اللہ کے فرشتے کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل فلاں بستی والے بہت مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, اب میں ان کو مہلت نہیں دے رہا ہوں قیامت تک, اب بھی ان کو سزا دیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ پاک کیا سزا دیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بستی پوری زمین کے ساتھ اٹھا کے اوپر لے جاؤ, اوپر سے پلٹ کے پھینک دو وہاں سے, تاکہ سب وہ پہلے گر جائیں, ان کے اوپر بستی گر جائے, زمین میں زندے دفن ہو جائیں سب. اتنی بڑی قدرت والا ہے. اور اتنی بڑی قدرت والا بول رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کیا ہے؟ عربی ہے نا, عربی زبان ہے, لینگویج عربی. عربک لینگویج میں حی علی الصلاۃ کے معنی ہیں آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز پڑھنے کے واسطے. پھر ادھر منہ کر کے مؤذن صاحب بولتے حی علی الفلاح. حی علی الفلاح کے معنی ہیں آؤ کامیابی حاصل کرنے کے واسطے. دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی, قبر کی کامیابی, حشر کی کامیابی, حساب کتاب کی, پلسرات کی, ہر جگہ کامیابی کے محتاج ہیں. یہ کامیابی کہاں ملے گی؟ روز اللہ اپنے گھر سے پکار رہا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی لینے آؤ. یہاں آئیں گے تو میں کامیابی دوں, یہاں نہیں آؤ گے تو میں کامیابی دوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ اعلان فرمایا. میرے عزیز و دوستو, اللہ کے گھر کو آباد رکھنا بڑی ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری. ایک ہندوستان میں بہت بڑا اردو کا شاعر تھا, غالب, مرزا غالب الدین, بہت بڑے ادیب شاعر. تو وہ گھر جو ہے گھر بنانا سوچ رہے تھے تو ایک جگہ مسجد کے قریب میں پلاٹ ملا. مسجد کے قریب میں گھر بنا لیے تو ہمیشہ مسجد کے سائے میں تھا گھر. بہت خوش ہو کے کہنے لگے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. مسجد کے سائے کے نیچے چھاؤں وچ پڑتی تھی ان کے گھر پہ. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, شکر ہے بندے کمینہ پڑوسی خدا ہے. اللہ کا پڑوسی ہوں بلکہ فخر کر لیا. بس نماز کو آتے تھے نا, کبھی نماز کو نہیں آئے, کبھی نماز مسجد میں پڑھے گئے, بس مسجد کے بازو گھر ہے بلکہ فخر کر لیا. بلکہ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے مسجد کا سایہ پڑتا بلکہ مسجد کے قریب میں گھر ہی نہیں بنا, بے ادبی ہوتی ہے, سمجھتے بہرحال اپنے خیالات ہیں, قریب میں بناتے نہیں گھر. ایک آدھ جگہ پر ایسا ہوا کہ پلاٹ خرید کے مسجد تعمیر کرے تو مسجد کے قبلے کی طرف اچھا خاصا پختہ مکان تھا بیچارے مسلمانوں کا, انہوں بھیج دے چلے گئے ہندو. تو اتنا ڈر رہے مسجد سے, اتنی دور بھاگ رہے, گھر بیچ کے چلے جا رہے مسجد کے پاس. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
ہم لوگ بہت دور رہتے ہیں، مسجد کے قریب پلاٹنگ ہوئی ہے، آپ اجازت دیجئے تو ہم یہاں خرید لیتے، یہاں بنا لیتے، مسجد کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جہاں بھی ہیں تم لوگ وہیں رہو۔ سب لوگ اگر ایسا مسجد کے قریب بولیں گے تو دوسری جگہ پہ کون رہے گا؟ محلے کے کناروں پہ کون رہے گا؟ محلے کے کناروں پر مسلمان نہیں رہیں گے تو دشمن کا خطرہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اس لیے تمہارا محلہ جہاں ہے نا وہیں رہو۔ اب تم وہاں سے ذرا دور سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، جو شخص گھر سے وضو بنا کر نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دور سے آنا پڑے تو دور سے بھی آؤ بھائی، اور زیادہ ثواب ملے گا، اور زیادہ اجر ملے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مسجد سے قریب آنا چاہتے تھے، ہمارے زمانے میں مسجد سے دور بھاگنا چاہتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان ہوگی انشاءاللہ مسجد میں اور پابندی سے ہوگی، سب سہولتیں ہیں، مائک لگ گئے ہیں، اندر کے مائک لگ گئے ہیں، اوپر کے مائک لگ گئے ہیں، سب لگ گئے ہیں، لیکن بھائی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے نا تو اب جو سرکار ہے یہ سرکار نماز پڑھنا پر ہر جگہ پابندی لگا رہے ہیں۔ پہلے ٹرین میں پڑھتے تھے، اب ٹرین میں پڑھتے ہی FIR درج ہو گیا، پہلے روڈوں پہ پڑھ لیتے تھے، اب روڈ پہ پڑھتے ہی FIR درج کر دیا۔ پہلے کہیں بھی دکان میں جگہ ہے تو سائڈ میں پڑھ لیتے تھے، ہاسپٹل میں پڑھ لیتے تھے، اسکول میں پڑھ لیتے تھے، اب کہیں پڑھنا شروع کرو، نیت باندھتے کون تو بھی آ کے فوٹو لے رہا، اس کا ویڈیو بنا کے بھیج دے رہا، اور فوراً پولیس ایکشن لے رہی ہے، فوراً وہ اس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ یہ سب ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ایسا کر دیا ماحول، نہیں پڑھتے نماز تو میں میرے بندوں کو مسلط کر دوں گا، وہ تم کو پڑھنے بھی نہیں دوں۔ اب کتنی مشکل ہوگی اتنی مشکل سے پڑھو، مگر پڑھنا ہے، نماز فرض ہے، چھوڑ تو نہیں سکتے۔ تو ماحول بدل رہا ہے، بعض علاقوں میں ٹوٹل بدل گیا ہے۔ میں بھی دلی، یوپی، میرٹھ، علی گڑھ وغیرہ جا کے آیا ہوں، کوئی بھی لوگ کہیں بھی نماز پڑھنے سے ڈر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں گے کیس بن جائے گا، نماز پڑھیں گے کیس بن جائے گا، ڈر رہے نماز پڑھنے۔ اگر کوئی نہیں دیکھا، کوئی شریر بدماش نہیں دیکھا تو چل جاتا ہے، دیکھا تو گڑبڑ ہو جائے، پریشانی ہو جائے، ایسے مسائل پیش آ گئے۔ یہاں ابھی تک الحمدللہ یہ مسائل نہیں ہیں، مگر ہمارا کام یہ کہ ہم مسجد نماز آباد کرو بھائی، مسجد آباد کرو، نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سنت عطا فرمائی داڑھی رکھنے کی۔ بہت سارے لوگ 95% لوگ نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، نوکروں کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیا، صاحب پولیس میں داڑھی رکھتے تو نوکری نہیں ملتی، کمپنی میں نوکری نہیں ملتی، وہاں گئے تو نوکری نہیں ملتی، داڑھی نکالنا پڑتا بول رہے ہیں، کہاں گئے تو داڑھی نکالنا پڑتا بول رہے۔ کیوں؟ تم خود چھوڑ دی۔ کوئی آج سکھوں کو نہیں بول رہا داڑھی نکال کے آؤ، کیوں نہیں بول رہا؟ ان کا کوئی بچہ جوان ہوا، داڑھی نکلی، ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایک بال نہیں توڑ سکتا، ان کو اتنا عمل کرایا گیا اور وہ عمل کر رہے، تو آج ان کو پارلیمنٹ میں رکھنے کی اجازت ہے، کورٹ میں رکھنے کی اجازت ہے، مجسٹریٹ بن جائے تو رکھ سکتا ہے، فوج میں جائے تو رکھ سکتا ہے، جہاں بھی جائے اپنی داڑھی کے ساتھ جا سکتا ہے، پر مسلمان نہیں جا سکتا۔ اس کی داڑھی کو ہماری داڑھی کو کیا فرق ہے؟ وہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، تو فرق یہ ہے ان لوگوں نے کبھی بھی اس کی ناقدری نہیں کی، ان کے گرو کو تھی تو انہوں نے ہمیشہ رکھی، ہمارے گرو کو تھی تو بھی ہم نے چھوڑ دی تو کھاؤ، جوتے کھاؤ، اللہ تو یہ کرے، تم خود ہی چھوڑ دے رہے ہو تو میں دشمن کو مسلط کر دوں گا۔ ایسے ہی نماز ہے، جب تک ہم پڑھتے رہے ہماری نماز کو کوئی نہیں روکا، کوئی ہندو بھائی بھی نہیں روکا، بلکہ آؤ پڑھ لو بولے، مندر میں بھی آ کے پڑھ لو بولے، پیشکش ہے، یہاں صاف ہے صاحب، یہاں صاف ہے، یہاں پڑھ لو، یہ پاک جگہ یہاں پڑھ لو بولے، اتنا دل بڑا کرے۔ جب ہم نمازی تھے، اب ہم نمازی نہیں ہیں
تو نماز پڑھتے فوٹو لے رہے، نماز پڑھتے فوٹو لے رہے، گویا ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ ایسا کس نے بنا دیا؟ ہم لوگ بنا لیا ایسا ماحول۔ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ جو بھی مشکلات اس وقت ملک میں آ رہے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر، وہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ڈھیل دے دی ہے کچھ بندوں کو کہ یہ میرے بندے مجھے نافرمانی کر رہے ہیں، تم لوگ اس کے اوپر مسلط ہو جاؤ۔ اللہ نے ڈھیل دے کے مسلط کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد آباد رہے گی انشاءاللہ، آباد جگہ کو کوئی ویران نہیں کر سکتا۔ آپ ویران کر دیں گے تو پھر آباد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ویران مت ہونے دیجیے۔ ہمیشہ جتنے بھی لوگ ہیں، ماشاءاللہ کنٹی میں مسلمان ہیں اچھی تعداد میں، اور مسجدیں بھی ہیں۔ ادھر بھی روڈ پہ ایک مسجد دکھائی دی تھی مجھے، یہاں بھی مسجد بن گئی۔ تو جتنے بھی ہیں، جس محلے میں یہ محلے والے اس مسجد کو آباد کرو، وہ محلے والے اس مسجد کو آباد کریں۔ جہاں محلہ میں مسلمان ہیں وہاں کی مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ آباد رکھنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ پہلی چیز، اذان وقت پہ ہونا، جماعت پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز ہونا۔ مسجد تو اسی لیے بنائی ہے۔ جماعت کی نماز نہیں ہوئی تو کیا فائدہ؟ جماعت کی نماز ہونے کے لیے کم سے کم 3 آدمی ہونا پڑتا ہے۔ 3 آدمی سے جماعت ہے۔ اکیلے پڑھ لے رہے تو 2 سے بھی جماعت کا ثواب ہے، لیکن جماعت عربی میں 3 کو بولتے ہیں۔ 3 تو ہونا، 2 پیچھے ایک امام صاحب، 3 تو ہونا۔ تو نماز مسجد میں پابندی سے ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2، مسجد میں اذان ہونا، نماز ہونا، مسجد میں مکتب چلنا۔ مکتب پابندی کے ساتھ چلتے رہنا، پورے محلے کے بچے پڑھنا، سے چھوٹے بچے بھی پڑھنا اور بڑے حضرات بھی پڑھنا۔ اگر ہم یہاں پر اتنے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کے گھر کے نام پر، ایک ایک آدمی کو کھڑا کر کے ذرا قرآن شریف سناؤ بولے تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا ہے تو صحیح آتا ہے یا صحیح نہیں آتا۔ ایک ایک آدمی کا سنے تو معلوم، مگر اب ہم سننے کی ضرورت کیا ہے، بولنے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے قرآن سیکھا نہیں۔ بہت سے لوگ جو نمازی ہیں وہ 2-4 صورتیں سیکھ لے کے، یاد کر لے کے نماز پڑھ لیتے، لیکن پورا قرآن پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ قرآن اتارے ہیں اللہ پاک۔ گاؤں میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھا ہو، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ ہر مومن کو، کھیتی باڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، رکشہ چلانے والا، ڈرائیونگ کر لینے والا، سینٹرنگ کا کام کرنے والا، گڑھے کھودنے والا، اگر مسلمان ہے تو اس کو نماز پڑھنا آنا چاہیے، اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ اگر مسلمان ہے تو آنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑوں کو نہیں آنا، بچوں کو نہیں آنا، عورتوں کو تو بس اللہ رحم فرمائے۔ 100 عورتوں میں ایک آدھ کسی عورت کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، یہ حالت ہو گئی ہے عورتوں کی۔ اس لیے مکتب چلنا چاہیے، مکتب کے اندر بچوں کو قرآن پڑھاؤ، عقیدے سے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ 20-20 سال سے، 30-30 سال سے، 50-50 سال سے نماز پڑھنے والے بوڑھے بزرگ کو بھی اگر کھڑا کر کے اسلامی عقیدے کیا ہیں وہ یہ بولے تو بھی نہیں معلوم اسلامی عقیدے۔ خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان، اسلامی عقیدے کیا ہے؟ آج اسلامی عقیدے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کتنے مسلمان ہیں جو گمراہ ہو جائیں۔ آگے آتی ہو جائیے تھوڑا سا، بعد میں آ رہے نا، بعد میں آ رہے، اس لیے تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ بوڑھے آدمی ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جاؤ، ادھر بھی کرسیاں ہیں۔ بوڑھے ضعیف نہیں ہیں تو سامنے آ جاؤ۔ تو یہ نماز کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں میں نماز کے سلسلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی
کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. بد دعا بولے تو تم مر جاؤ، برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، اس کی بد دعا. لیکن بد دعا نبی نے کبھی کسی کو نہیں. ان کو بھی بد دعا نہیں دی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے، پتھر مارے زخمی کر دیا. ایک جگہ ایسا ہوا سر سے پیر تک خون ہو گئے حضور علیہ السلام، لیکن ان کو بھی بد دعا نہیں کی، ان کو دعا دی. فرشتہ بولا آپ بولے تو میں یہ دونوں کو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دے کر پوری بستی مٹا دے دوں. حضور علیہ السلام فرمائے نہیں بھائی، میں کسی کے لیے عذاب نہیں ہوں، میں سب کے لیے رحمت ہوں. بس اللہ سے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کے بچے، ان کی اولاد ہی صحیح کوئی نیک بن جائیں گے، نمازی ایمان والے بن جائیں گے. یہ امید پر آپ نے ان کو عذاب ہونے نہیں دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کب کی؟ مشرکین کو بد دعا کی. اس وقت بد دعا دی جبکہ آپ کو ایک جنگ کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا پڑا تھا. گڑھا کھود رہے تھے، مدینے کے اطراف میں خندق کھود رہے تھے کیونکہ دشمن حملہ کرنے والا تھا. تو خندق کھود دینے سے وہ اندر نہیں آ سکیں گے، باہری مقابلہ کر کے بھگا دیں گے. اس لیے پوری خندق کھدا رہے تھے حضور علیہ السلام. ایک جگہ خندق کے بیچ میں پتھر نکل گئے، بڑی چٹان، اب کسی سے بھی نہیں ٹوٹی. اس زمانے میں کیا تھا، ہتھوڑی کداری وہ ہوتی تھی، بس اس سے نہیں ٹوٹ سکتے. لوگ بولے یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹی تو پھر ہماری خندق بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اس کو لگا پل بنا کے پل پہ سے آ گئے تھے سوال کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے یہ توڑنا بہت ضروری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں توڑتا ہوں. آپ آئے، آپ لے کے زور سے ہتھوڑا گن مارے، اس کو اوپر ایک مارے تو ٹوٹا تھوڑا، دو مارے تو تھوڑا ٹوٹا، مار کے ٹکڑے کر کے سب نکال دیا. مگر یہ کام ختم ہونے تک عصر کی نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری تو عصر چھوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سورج ڈوب گیا. میں نے بھی تو نہیں پڑھا، میرے ساتھ والے بھی تو نہیں پڑھے، کوئی بھی نہیں پڑھے نماز. عصر کی اس دن نماز چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا. اس دن آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار شغلونا عن صلاۃ العصر. اللہ تعالیٰ یہ کافروں کے، ہمارے دشمنوں کے گھروں میں بھی آگ بھر دے اور ان کے قبروں میں بھی آگ بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چلے. دیکھو کتنا غم ہوا حضور علیہ السلام کو. کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی تھی، مگر اس موقع سے حضور نے نماز چھٹی تو دل بھر گیا، اور نماز چھٹی تو آپ غم سے، زبان سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی، بربادی کی بد دعا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے بادشاہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، ذرا شہر کے باہر تھا. وہ باغ دیکھنے گئے ایک دن، صحیح کام ہو رہا نہیں ہو رہا، وہاں جو لوگ ہیں وہ لوگ کھیتی باڑی کر رہے کہ نہیں کر رہے ڈھنگ سے، ان کی انکم تھی اس کے پیسوں سے ان کا خرچ چل رہا تھا. تو دیکھنے کے واسطے گئے. جب دیکھنے کے واسطے گئے تو وہاں جا کے واپس آئے تک دیر ہو جانی، نہیں آتے ہوں گے حضرت بول کے مسجد میں لوگ نماز پڑھ لی. اب آپ مسجد پہ پہنچے، لوگ باہر نکل رہے تھے. ارے بھائی کیا ہوا، نماز پڑھی؟ ہاں حضرت ہم سمجھے آپ نماز پڑھ کے آئیں گے، اس لیے ہم لوگ جماعت کر گے. تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجد میں گئے، اپنی نماز عصر پڑھی. نماز عصر پڑھنے کے بعد سب لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کے لیے کہا. جب سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ ممبر پہ چڑھے اور فرمایا لوگوں، عمر کو اس کے باپ کی محبت نے عصر کی جماعت چھڑا دی. نماز قضا نہیں ہوئی، نماز پڑھ لی، جماعت چھڑی، عصر کی جماعت چھڑا دی. عمر کو اس کی مال کی محبت نے عصر کی جماعت چھڑا دی. اب میں اللہ کو ناراض کیا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے تم سب لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں، وہ باغ
بیت المال میں داخل کر دیا، اللہ کے نام پر وقف کر دیا، پورا اپنا باغ۔ اس زمانے میں 4 لاکھ روپے کا باغ تھا، اس زمانے میں اب کروڑوں کا تھا۔ ایک عصر کی جماعت چھوٹنے پر اللہ کا راہ میں صدقہ کر دیا۔ اتنی اہمیت ہے نمازوں کی، اور ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہیں بیٹھ کے باتیں کریں گے، وہیں بیٹھ کے جو ہے ویڈیو پھوٹتے رہیں گے، مگر مسجد کو نہیں آئیں گے نماز پڑھنے۔ ہمارا حال ایسا یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ نماز سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نماز کو آباد کیجیے، بچوں کی تعلیم کا مؤثر و بہترین انتظام کیجیے۔ اگر بچے دین کا ضروری علم حاصل کر لیں گے، ہمیشہ دین پہ قائم رہیں گے۔ اگر بچپنے میں ہم نے ان کو نہیں سنبھالا تو پھر یہ بڑے ہو کر آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی ان کو سنبھالنا۔ اس لیے چھوٹے سے ان کو نمازی بنانا، نماز سکھانا، دین سکھانا، قرآن سکھانا، کلمے یاد دلانا، مسنون دعائیں ان کو بچپنے میں آسانی سے یاد دلانا۔ آج ہم کو اتنی دعائیں الحمدللہ یاد ہیں جو ہم کو قاعدہ پڑھنے کے وقت میں ہمارے ملزمان سکھائی تھی، طرف سے پڑھ لیتے ابھی تک بھی آتی، اور ابھی تک بھی جو ٹائم ہوا تو وہ ٹائم کی دعا ذہن میں آتی۔ یہ بچپن میں سیکھنے کی برکت ہے، اس لیے کہ بڑی عمر کا سیکھا ہوا جلدی بھول جاتا ہے، لیکن بچپن کا سیکھا ہوا جلدی نہیں بھولتا آدمی، بچپن تک چلتے رہتا ہو اسے۔ اس واسطے بچپن میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، جہاں مسجد میں مکتب کا انتظام ہوگا اس کے اندر آپ اپنے بچوں کو بھیجیے، اور بچوں کو بالکل رعایت نہیں کرنا، لانا نہیں کرنا۔ پڑھنے کی جگہ لے کے لانا ہے، کھلانے پلانے میں لانا کرو، پہنانے میں لانا کرو، لیکن پڑھنے لکھنے میں کہہ کے لانا ہے، پڑھنے لکھنے میں کوئی لانا نہیں۔ پابندی سے جانا، پابندی سے پڑھنا۔ ایک ماں تھی بیچاری، وہ تو اس کا انتقال ہو گیا تھا، مگر ایک بچہ تھا، اس کی نانی ماں تھی، اماں کا انتقال ہو گیا تھا، بابا کا انتقال ہو گیا، نانی ماں کے پاس رہتی تھی۔ تو ان کے نانی جو ہیں روزانہ پہلے قرآن پڑھنا، نماز کو پابند کرے تھے، پہلے اٹھے تو نماز پڑھ لینا فجر کی اور قرآن پڑھنا، اس کے بعد اسکول کی تیاری کرنا، اسکول کو جانا، ایسا پابند کر کے رکھے تھے۔ ایک دن وہ بچہ ذرا دیر سے اٹھا اور قرآن نہیں پڑھا، اور اسکول کی تیاری کر لیا، بستہ وستہ لے کے، بیگ لے کے نانی کو روز سلام کر کے جاتا تھا۔ اماں بابا تو تھے نہیں بیچارے، نانی کو آ کے السلام علیکم، نانی میں اسکول کو جا رہا ہوں میں، تو ادھر منڈی کر دی، وعلیکم السلام بھی بولے، کچھ نہیں بولے، دوسری طرف منڈی کر دی، ادھر سے سلام کرے تو ادھر منڈی کر دی۔ بہت بیچارہ نروس ہو گیا۔ بچہ پوچھا، نانی ماں آپ میرے سے ناراض ہیں کیا، آپ میرے سے خفا ہیں؟ تو اس کی نانی نے کہا، آج تم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کی ہیں، میں بھی آج دن بھر تیرے سے بات نہیں کرتا۔ اللہ سے کیوں نہیں بات کرا؟ قرآن پڑھنا اللہ سے بات ہے، تو اللہ سے باتیں نہیں کرانا، اب میں بھی نہیں کرتی تیرے سے بات۔ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے، میں اسکول کو تو چلے گیا مگر دن بھر ڈر تھا، میرا دل دکھا ہوا تھا، میری ایک ہی تھے اماں، نانی ماں تھے، کوئی بھی نہیں تھے میرے۔ اب نانی ماں بھی رسے ہوئے تھے، تو میں کیا زندگی، کھانا بھی نہیں کھایا، ٹفن بھی نہیں کھایا، پڑھا بھی نہیں، وہی اسی بیٹھا سامنے پیریڈس میں۔ شام کو آیا، اب نانی ماں سے وعدہ کرا، آج کے بعد کبھی بھی میں اللہ میاں سے باتیں ناوا نہیں کرتا، روز پابندی سے پڑھوں گا، پہلا کام قرآن پڑھنا کروں، آپ میرے کو معاف کر دو۔ تو نانی معاف کر دی۔ تب وہ بچہ تھا چھوٹا سا، جب انہوں نے یہ قصہ سنایا اس وقت میں 50 برس کی تھی، اور مسجد میں قرآن کا درس دے رہے تھے، اور درس دیتے ہوئے یہ بتائے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میری زندگی میں کوئی دن نہیں ہے میں صبح اٹھ کے نماز کے بعد قرآن نہ پڑھتا ہوں، ایسا کوئی دن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نانی ناراض ہوئے، عمر بھر کے لیے اس کو قرآن کا پابند کر، عمر بھر قرآن پڑھتے رہے، اور کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر بہت بڑے ہمارے حیدرآباد کے پرانی حکومت تھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی حکومت کے بہت بڑے لیڈر نواب بہادر یار، بہت بڑے لیڈر ہیں، اور اس وقت بھی 2 کام وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔
پورے ہندوستان میں اس وقت غیر منقسم ہندوستان کے مسلم لیگ کے بھی چوٹی کے لیڈر شمار ہوتے ہیں. 2 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. نماز کا ٹائم ہونے پر نماز میں تاخیر نہیں کرتے تھے اور صبح میں قرآن پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے. ہمیشہ قرآن پڑھنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا، قرآن سمجھنا. بلکہ بیگم بازار میں رہتے تھے حیدرآباد میں، بیگم بازار میں ان کی مسجد اب تک بھی ہے. اس مسجد میں روز صبح کو درس قرآن بھی دیتے تھے. اور جتنے بیانات ان کے محفوظ ہیں، بڑے بڑے بیان کیے. اب جو مجلس اتحاد المسلمین ہے اس کے بھی اس زمانے میں وہی لیڈر تھے. دارالسلام میں ان کا بیان ہوا تو اس وقت کے اخباروں نے لکھا 70,000 لوگ ان کے بیان میں آتے. بادشاہ کے بیان میں بھی نہیں آتے تھے جتنے ان کے بیان میں آتے. تو ہر بیان کو اس پہ ختم کرتے تھے کہ مسلمانوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. تمہاری نجات اللہ کی کتاب کے ساتھ. تم اللہ کی کتاب چھوڑ دو گے تو اللہ کسی طرح تم کو معاف نہیں کرے گا. جو اللہ کی کتاب کی بے عزتی کرے گا اللہ اس قوم کو بے عزت کر کے رکھے گا. آج ہم سب بے عزتی کر رہے ہیں قرآن کی. کیسے بے عزتی کر رہے ہیں؟ اٹھا کے کوئی چلا رہے نہیں، پھینک رہے نہیں، لیکن نہیں پڑھ کے بے عزتی کر رہے ہیں. قرآن نہیں پڑھ کے بے عزتی کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں سیکھ کے بے عزتی کر رہے ہیں. آج پوری دنیا پہ یہودی راج کر رہے ہیں. پوری دنیا پر دنیا کے سارے دولت خزانے یہودیوں کے ہیں. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کا بچہ تورات پڑھنے سے پہلے اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیتا. کوئی اسکول میں جاؤ پہلے پوچھتے ہیں تورات پوری پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی. سرکاری اسکول رہنے دو، پرائیویٹ اسکول. تورات پڑھا تو داخلہ ملتا، تورات نہیں پڑھا تو ایڈمیشن نہیں ملتا. تورات ان کی کتاب ہے، آسمانی کتاب. صحیح تو نہیں باقی ہے مگر وہ کہتے یہی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. تو تورات پڑھے بغیر کوئی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ 50 50 60 60 70 برس کے ہو گئے، ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا. پڑھنا سیکھا بھی نہیں، آتا بھی نہیں پڑھنا. کچھ تو کرو اللہ کے لیے. ایک بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کو قرآن پڑھنا آتا نہیں تو قوم میں رہتا تھا، مگر روزانہ وہ کیا کرتا تھا، وضو بناتا تھا اور گھر میں قرآن مجید تھی، قرآن مجید رہن پہ رکھ کے ادب سے بیٹھتا تھا اور انگلی سے قرآن کی ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا. جیسے خالی سطروں پہ انگلی پھیرتا تھا. انگلی پھیر کے یہ کہتا تھا ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. بس اتنا ہی بولتا تھا، پڑھنا وڑھنا نہیں آتا تھا کچھ بھی. اس کو کوئی سکھانے والا ہی نہیں تھا، کوئی سیکھنے والا اس کے پاس وہ گاؤں میں کوئی بھی نہیں تھا. مگر پابندی سے لے کے بیٹھتا تھا، وضو بنا کے ادب سے احترام سے. ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے. بس اتنا تو بولتا تھا. پھر لپٹ کے ادب سے رکھ کے نوکری کرنے جاتا تھا، مزدوری کرنے جاتا تھا. وہ مر گیا تو اللہ رب العزت نے اس بندے سے کہا تو نے میرے کلام کی عزت کی، آج میں تجھے ذلیل ہونے نہیں دوں گا، لہذا اس کو جنت میں بھیج. ذلت سے بچا لیا. تو بھائی دیکھو اتنا تو کیا اس بندے نے. ہمارے لیے تو ماشاءاللہ گاؤں میں بھی پڑھانے والے مل جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، مکتب پڑھانے والے ہیں، امام صاحب ہیں. ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں سیکھ رہے. ہماری عورتیں بھی نہیں سیکھ رہی، ہمارے مرد بھی نہیں سیکھ رہے. اس لیے اللہ کے بندو، بس اس مسجد کے افتتاح کے آغاز کے اس موقع پر آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ سب لوگ جو دوسری جگہ سے آئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کی مسجدوں کو آباد رکھیں. جو یہاں کے ہیں وہ یہاں کی مسجدوں کو آباد رکھنے کی فکر کریں. مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. ہم نمازی نہ بنے اور مسجد بن جائے تو کیا فائدہ ہے؟ اگر مسجد نہ ہو مگر لوگ نمازی ہوں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد ہو لوگ نمازی نہ ہوں ایسا ٹھیک نہیں ہے. حضرت علیہ السلام کی مسجد میں کیا تھا؟ حضرت علیہ السلام کی مسجد کا چھت جو ہے نا وہ 8 فٹ کے اوپر تھا، زمین سے 8 فٹ سے اپنے سر سے تھوڑا سا اونچا چھپر تھا.
اور دیواریں مٹی کی دیواریں تھیں، کھجور کے پتے تھے اوپر، بس نیچے ایک چٹائی بھی نہیں تھی، مٹی پہ نماز ہو جاتی تھی، یا کبھی کبھی کھجور کے پتوں کی چٹائی پڑی ہوتی تھی گویا، وہ بھی نہیں ہوتا تو ویسے ہی مٹی میں نماز پڑھ لیتے تھے، فرشی بھی نہیں تھی وہ مسجد۔ یہ مسجد دیکھو کیا نہیں ہے اس کے اندر، یہ مسجد میں ٹائلس ہے، ٹائلس کے اوپر خالی بچھی ہوئی ہے، دیوار ہے، بہترین دروازے ہیں ساگوان کے، بہترین جو ہے ایلومینیم کے کھڑکیاں ہیں۔ پورے میں مرتبہ آیا تو یہاں کے لوگ جو ہے بڑے ذوق شوق سے محنت کر رہے تھے، مزدوران کام کر رہے تھے، صفائی کر رہے ہیں، لبم کھینچ کے، کلر کر کے، پورا کر کے کیا خوبصورت مسجد بنا دی۔ ہمارے نبی کی مسجد کھجور کے پتوں سے بنی، ہمارے نبی کی مسجد مٹی کی دیواروں سے بنی، جس کو ہمارے نبی نے خود اینٹیں اٹھا کے لا کے رکھی، خود بنانے میں حصہ لیا تھا۔ وہ مبارک مسجد، چھوٹی سی مسجد، پتھر کی مٹی کی مسجد، پتوں کی مسجد، لیکن اس نے پوری دنیا کو اسلام کی روشنی سے روشن کر۔ آج ایسے ایسے لاکھوں کی مسجدیں بن گئی۔ اب یہ گاؤں میں خود اس مسجد کے بنتے کتنے لاکھ روپے خرچ ہوئے، اور جگہوں پر مسجدیں بن رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ عام بات ہو گئی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، تعمیر ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ اور شہروں کے اندر تو 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی مسجدیں بنا رہے ہیں۔ یوں نماز پڑھے یا کفر ڈال کے بھاگتے بس، مسجد ہمیشہ بند رہنا، ویران رہنا۔ دین کہاں سیکھیں گے، ایمان کہاں سیکھیں گے، عقیدہ کہاں سیکھیں گے اگر مسجد بند رہے گی تو؟ مسجد ہی سر چشمہ ہدایت ہے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد کو نہ دروازے تھے، نہ کوئی روکنے والا تھا، نہ کوئی ٹوکنے والا تھا، ہر کوئی آتا تھا، مومن آتا تھا، کافر بھی آتا تھا مسجد میں، اس کو بھی ایمان بتاتے تھے، اس کو بھی دین سکھاتے تھے۔ مسجد میں سب کام ہوتے تھے۔ حضرت علیہ السلام مسجد کو مرکز ہدایت بناتے تھے۔ ہماری مسجد بھی ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے، یہاں سے دین کی محنتیں ہونی چاہیے، یہاں محلے والوں کو پکڑ کے سمجھا کے لا کے بٹھا کر قرآن سکھانا، ایمان سکھانا، دین سکھانا، محنتیں ہونی چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے۔ جو بے نمازی ہیں ان پر، جو نمازی ہیں وہ محنت کریں، اپنی نماز کو کافی نہ سمجھیں۔ میں آپ کو جو بستی الٹنے کی بات بتایا، اس بستی الٹنے میں فرشتے نے کہا تھا، اے اللہ اس بستی میں ایک نیک بندہ ایسا ہے، لم یعصی کا طرفۃ عین، اس بندے نے پل جھپکنے کا اتنا بھی گناہ نہیں کیا، اتنی دیر بھی گناہ نہیں کیا پوری زندگی میں۔ پل کتنی دیر میں جھپکتے ہم، بیٹھے بیٹھے جھپکتے ہی رہتے، پلکاں جھپکنے کی اتنی دیر بھی گناہ نہیں کیا۔ ایک ایسا پیارا نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کرنا، اس کو نکال کے الگ کر لینا کیا؟ اللہ نے فرمایا پہلے اس کو پٹکو، اس کے اوپر پوری بستی کو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے میرے بندے گناہ کرتے رہے، اس کی پیشانی میں بل بھی نہیں آیا، اور اس نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب نہیں کی تو اس کا ذاتی عمل کا قیامت میں فائدہ ہو جائے گا، مگر دنیا میں تو سزا ملے۔ اس لیے میں نمازی ہوں تو میرا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، مجھے اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی بچوں کو سب کو نمازی بنانے کی فکر کرنا چاہیے، سب کو دین پہ لانے کی فکر کرنا چاہیے، اپنے محلے کو دیندار بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، مجھے آپ کو سب کو، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ پاک ہمیں خود بھی دین پہ چلنے کی اور اللہ کے بندوں کو دین پہ چلانے کی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اذان و نماز کو ہمیشہ قائم رکھے، کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سلسلہ منسوخ نہ ہو، ختم ہو۔